السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کا دوست محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو سی ٹیٹ، نیٹ، RPSC اور دیگر امتحانات کے لیے بے حد مفید اور کارآمد ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سبھی کو میری جانب سے دلی مبارکباد پیش ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی امتحان کی تیاری میں مشغول ہو گئے ہوں گے۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہم نے شعر دیا ہے کہ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ تو ابھی رہ گزر میں ہے تو قید مقام سے گزر۔ مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ مذکورہ بالا شعر علامہ اقبال کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس غزل کو علامہ اقبال نے کہاں لکھا تھا؟ A پیرس میں، B لندن میں، یا C جاپان میں لکھا اس غزل کو؟ تو آپ کا جواب ہوگا B لندن میں اس غزل کو لکھا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ غزل دوسرا مجموعہ بال جبریل میں شامل ہے۔ اب آئیے دوسرا سوال، حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ A مجلس داستان گویاں، B بزم انجمن، یا C انجمن ترقی اردو؟ تو اس کا جواب دیکھیے، آپ تھوڑا سا ذہن لگائیے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ لیجئے، نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، A مجلس داستان گویاں یہ اس کا ابتدائی نام ہے جو 29 اپریل 1936 میں قائم ہوئی تھی۔ تیسرا سوال، مجلس داستان گویاں کے پہلے جلسے میں نسیم حجازی نے اپنا پہلا طبع-زاد افسانہ کس عنوان سے پڑھا تھا؟ A نیا قانون، B گلی ڈنڈا، یا C تلافی؟ تو صحیح جواب ہے C تلافی کے نام سے اپنا افسانہ پڑھا تھا۔ چوتھا سوال، حلقہ ارباب ذوق ادب میں کون کون سے مشہور شعراء شامل تھے؟ A نون میم راشد، میراجی، یوسف ظفر، قیوم ظفر، B اکبر الہ آبادی، حسرت موہانی، C میر حسن، میر خلیق، یا میر زاہد؟ تو آپ کا جواب ہے A نون میم راشد، میراجی، یوسف ظفر اور قیوم نظر۔ پانچواں سوال، یہ بات کس نے کہی ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے؟ A عظمت اللہ، B آل احمد سرور، C کلیم الدین احمد؟ تو صحیح جواب ہے C کلیم الدین احمد۔ چھٹا سوال، تشبیب کس صنف سخن کا پہلا اجزا ہے؟ A مرثیہ، B قصیدہ، C غزل؟ تو صحیح جواب ہے چھٹے کا B قصیدہ۔ ساتواں سوال، ایسی نظم جس میں زمانے کی بدحالی اور آفات کا ذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ A مثنوی، B غزل، C شہر عاشق؟ تو صحیح جواب ہے C شہر عاشق۔ اب آئیے، بیجاپور کی سلطنت کا بانی کون تھا؟ A یوسف عادل شاہ، B ابراہیم عادل شاہ، یا C عادل شاہ ثانی؟ آٹھواں سوال کا صحیح جواب ہے A یوسف عادل شاہ ثانی۔ اور اس بیجاپور کی سلطنت میں 9 بادشاہوں نے اپنی حکومت کی، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ 9واں سوال، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کس بادشاہ کے عہد میں گلبرگہ گئے تھے؟ A فخر الدین نظامی، B فیروز شاہ بہمنی،
یا سی اشرف بیابانی؟ تو 9ویں سوال کا صحیح جواب ہے فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں آپ گلبرگہ گئے تھے۔ 10واں سوال، ملا نصرتی کس بادشاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ اے علی عادل شاہ ثانی، بی محمد قلی قطب شاہ، یا سی فیروز شاہ بہمنی؟ تو صحیح جواب ہے اس کا اے علی عادل شاہ ثانی 10ویں سوال کا۔ 11واں سوال، قطب شاہی دور کا 5واں بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اے عادل شاہ ثانی، بی محمد قلی قطب شاہ، یا سی عبداللہ قطب شاہ؟ میں نے یہ بی لکھ دیا ہے غلطی سے، سی ہے عبداللہ قطب شاہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی محمد قلی قطب شاہ، قطب شاہی دور کا 5واں حکمراں تھا، جو پہلا اردو کا صاحب دیوان شاعر بھی ہے۔ اب آئیے 12واں سوال، غواصی کس بادشاہ کا درباری شاعر تھا؟ اے عبداللہ قطب شاہ، بی قلی قطب شاہ، سی ابوالحسن تانا شاہ؟ تو 12ویں سوال کا جواب ہے عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر غواصی تھا۔ 14ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ نصرتی نے مثنوی علی نامہ میں کس بادشاہ کے واقعات پیش کیے ہیں؟ اے ابراہیم عادل شاہ ثانی، بی علی عادل شاہ، سی شاہ برہان الدین جانم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے علی عادل شاہ کے واقعات پیش کیے ہیں۔ اب آئیے 15واں سوال، کنور منوہر اور مدھومالتی کا قصہ دکن کی کس مثنوی میں پیش کیا گیا ہے؟ اے قطب مشتری، بی پھول بند، سی گلشن عشق؟ تو صحیح جواب ہے سی گلشن ہند، یہ مثنوی ہے نصرتی کی۔ 16واں سوال، نصرتی کی تصنیف تاریخ اسکندری کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ اے نثر، بی مثنوی، سی قصیدہ؟ تو 16ویں سوال کا جواب ہے اے نثر، یہ کتاب نصرتی نے نثر میں لکھی تھی۔ 17واں سوال، شاہ میراجی شمس الاشاق کی مثنوی خوشنامہ کا موضوع کیا ہے؟ اے شہادت، بی تصوف، یا سی عشقیہ؟ تو اس سوال کا جواب ہے بی تصوف، یہ اس موضوع پر انہوں نے لکھی، اور خوش نغز بھی ان کا ایک مثنوی ہے، اس کا بھی موضوع یہی ہے، یعنی تصوف۔ اب آئیے 18ویں سوال کی طرف، ملا وجہی کی وہ کون سی مثنوی ہے جس میں ابراہیم قطب شاہ کی تعریف اور عشق کی داستان لکھی گئی ہے؟ اے قطب مشتری، بی صبرس؟ تو یہ ہے 18واں سوال، اس کا جواب ہے اے قطب مشتری، اس میں لکھی گئی ہے۔ 19واں سوال، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ مثنوی کا خالق کون ہے؟ اے نصرتی، بی ملا وجی، یا سی غواصی؟ صحیح جواب ہے اس کا سی غواصی۔ 20واں سوال، مندرجہ ذیل مثنویوں میں ابن نشاطی کی کون سی مثنوی ہے؟ اے پھول بند، بی من لگن، سی چتراولی؟ تو اس کا جواب ہے اے پھول بند، یہ ابن نشاطی کی مثنوی ہے۔ اب آئیے 21ویں سوال کی طرف، رمز الواصلین اور ارشاد نامہ مثنویوں کا خالق کون ہے؟ اے شیخ عثمان، بی برہان الدین جانم، سی شاہ میراجی؟ تو 21ویں کا جواب ہے شاہ برہان الدین جانم کی یہ مثنوی ہے، اور اس کا موضوع ہے تصوف۔
اگلا سوال آتا ہے 22واں، شوقی کی مثنوی ظفر نامہ نظام کا موضوع کیا ہے؟ اے رزمیہ، بی عشقیہ یا سی تصوف؟ یہ 22واں سوال ہے، اس کا صحیح جواب ہے یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ 23واں سوال، مثنوی بوستان خیال کس کی تخلیق کی ہوئی ہے؟ اے ولی، بی محمد باقر یا سی سراج کی؟ 23واں سوال کا صحیح جواب ہے سراج اورنگ آبادی کی بوستان خیال مثنوی ہے۔ 24واں سوال ہے، مثنوی پنچھی باچھا کس دکنی شاعر کی تخلیق ہے؟ اے ولی ویلوری، بی عشرتی، سی وجدی؟ 24ویں کا صحیح جواب ہے سی وجدی کی، یہ پنچھی باچھا مثنوی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اب آئیے اس ویڈیو کا آخری سوال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جل ترنگ اور گل باز کس دکنی شاعر کی نثری تصانیف ہیں؟ اے میراجی شمس الاشاق، بی ملا وجہی یا سی نصرتی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میراجی شمس الاشاق، آپشن اے بالکل صحیح ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آپ کے لیے بنایا ہوا ایک نیا ویڈیو۔ امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔